السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسانی معاشرے کا امن و سکون سچائی اور صفا پر مبنی ہے۔ سچ کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے، جبکہ جھوٹ کو اپنانے کی وجہ سے اور جھوٹ کی راہ پر چلنے کی وجہ سے انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انبیاء کی اور اہل ایمان کی صفت قرار دیا ہے، جبکہ جھوٹ کافروں، منافقوں، یہودیوں، فرعونیوں کا طریقہ ہے، ان کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، ابراہیم کو یاد رکھے، اس لیے کہ وہ سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اسی طرح سے کتاب میں یاد رکھو ادریس کو، اس لیے کہ وہ سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کتاب میں یاد رکھو اسماعیل کو علیہ السلام، اس لیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، وعدے کے سچے تھے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پورا اہل مکہ آپ کا دشمن آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکارتا تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اور وہ ہرقل کے پاس گئے، ہرقل کے دربار میں گئے، اور ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا کہ کیا کسی شخص نے اس انسان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ اور جب ہرقل نے پوچھا کہ یہ نبی کس چیز کی دعوت دیتا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ یہ توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ سچائی، وفاداری اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ اور یاد کریں کوہ صفا کا وہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو اور اہل قریش کو اسلام اور توحید کی دعوت دینے کے لیے اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کر تمام لوگ یہ بول اٹھے کہ ہم کہیں گے کہ آپ سچے ہیں۔ یہی نہیں، ان میں سے بعض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم تم کو نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن تم جس پیغام کو لے کر آئے ہو ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیسی بات ہے کہ مجھے نہیں جھٹلا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اس بات کی ترجمانی قرآن کریم کی یہ آیت کرتی ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو ان کا یہ کہنا غمزدہ کر رہا ہے، ان کی یہ بات تکلیف میں ڈال رہی ہے آپ کو کہ اے نبی ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن ظالمین اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔
میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، جو کافی نصیحت آموز ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، جب غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا اور یہ سخت گرمی کے زمانے میں ہوا، جب پھل پک چکے تھے اور انسان کو پھل اور سایہ اچھا لگتا ہے، اور ان دنوں میں بہت خوشحال تھا، میرے پاس ساز و سامان کی کمی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں غزوہ میں جانے کی، میں سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج کل پہ ٹالتا گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ کے لیے، لڑائی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں سوچتا کہ میں تو تندرست ہوں، توانا ہوں، آج کل میں جا کر لشکر سے جا ملوں گا۔ وہ کہتے ہیں اے کاش میں چلا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب میں مدینے میں نکلتا، دل غم سے پھٹ جاتا اور تکلیف کی کیفیت چھا جاتی، جب میں دیکھتا کہ یا تو صرف عذر والے رہ گئے تھے یا پھر ایسے لوگ رہ گئے تھے جو نفاق کی وجہ سے حقیر تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب ہوتا گیا، میرے دل میں غم کی کیفیت بڑھتی گئی کہ میں کیوں نہیں جا پایا، اور میں سوچتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں کوئی عذر رکھ دوں گا، کوئی جھوٹا بہانہ پیش کر کے آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو جھوٹ بولنے کا خیال میرے دل سے نکل گیا۔ تقریباً 80 سے زائد منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹے بہانے رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کیا۔ لیکن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس ساز و سامان تھے، تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں جھوٹ بولوں اور جھوٹا بہانہ رکھوں کہ آپ کو راضی کر لوں تو عنقریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو سچ بات کی خبر دے دے گا اور مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ بولوں تو گرچہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی سے مجھے اچھے کی امید ہے، اس لیے میں سچائی کو اختیار کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں خود اپنی کوتاہی اور اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور تم اس وقت تک لوگوں سے الگ رہو گے جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کعب بن مالک اور ان کے ساتھ جو 2 مزید ساتھی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان تمام سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ 50 دن ہم لوگوں سے الگ رہے، 50 دن تک لوگ ہم سے ناتا رشتہ توڑ دیے، لوگ ہم سے بدل گئے، زمین بدل گئی، وہ نہیں رہی جس پہ ہم چلتے پھرتے تھے۔ وہ 2 لوگ تو بزرگ تھے تو وہ گھر میں روتے رہتے تھے، جبکہ میں جوان تھا، میں لوگوں میں نکلتا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور آپ کی ہونٹ کو دیکھتا کہ آپ کی ہونٹ جواب دینے کے لیے حرکت کرتے ہیں کہ نہیں، اور میں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا، اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں دیکھتے، لیکن جب میں نماز پڑھنے لگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے لگتے۔ یہ کیسا عجیب انداز ہے، یہ تو وہی انداز ہے جو ماں اپنے بچے سے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اختیار کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی حالت رہی، یہاں تک کہ ایک دن میں بددل ہو کر اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے گھر دیوار فلان کے گیا اور میں نے انہیں السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں تم کو اللہ کی قسم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ کہا، میں تم کو اللہ کی قسم کا واسطہ دلا کر پوچھتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں نے تیسری بار پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں جیسے گیا تھا ویسے واپس آ گیا۔ پھر عذاب کی 50 راتوں میں سے جب 40 راتیں گزر گئی، بیوی کو بھی الگ کر دینے کا حکم آیا اور میں نے اپنی بیوی کو اپنے میکے بھجوا دیا۔ اسی دوران جبکہ یہ آزمائش چل رہی تھی کہ شاہ غسان کا خط آیا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذلیل ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس خط کو جلا ڈالا اور کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت غم زدہ تھا کہ اچانک خوشخبری آئی کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، اور صحابہ امٹ پڑے ہمیں خوشخبری دینے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کعب تم کو یہ دن مبارک ہو، یہ ایسا دن ہے کہ جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنا ہے اتنا مبارک دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات اور مجھے یہ خوشی سچ بولنے کی وجہ سے دی ہے، تو میرے توبہ کا یہ حصہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں اور میں ہمیشہ سچ کو اختیار کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت سارے انعام و اکرام کیے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے سچ بولنے کی توفیق دی اور جھوٹ سے بچایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے کی بہت زیادہ مذمت بتائی ہے اور اس کو ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ اس واقعہ میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے گرچہ وقتی طور پہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آخر میں حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے باز نہیں آتے تھے اور انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہے، لیکن یہاں اس واقعے میں دیکھیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بول کر راضی نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ جھوٹ کا پردہ کبھی نہ کبھی فاش ہوتا ہے۔ ہم سے بھی ہماری زندگیوں میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہیں ہمیں مال جانے کا ڈر ہوتا ہے، کہیں نوکری جانے کا خوف ہوتا ہے، کہیں والدین کا خوف، کہیں بچوں کا ڈر، کہیں شوہر کا ڈر، کہیں بیوی کا ڈر، کہیں پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا ڈر، جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جھوٹ کا سہارا وقتی ہوتا ہے اور جھوٹ کا پردہ جب فاش ہوتا ہے تو انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے، جبکہ انسان سچ بولتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے اور اس کو عزت و توقیر ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبہ۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے اور ان چیزوں کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے، اور سچائی یہ اطمینان کا ذریعہ ہے اور کذب یہ شک میں ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جھوٹ بول کر ہمیشہ اس خدشہ میں پڑا رہتا ہے کہ کب جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان غلطی پہ غلطی اور گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی ہے، آج ہم عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، یہ ایک گناہ ہے، اس کا احساس تک مٹ گیا ہے۔ بلکہ جو انسان جھوٹ بول کر اور فراڈ کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے اس کو سمجھدار اور عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تجارت کے معاملے میں بھی بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، خواہ بیچنے والا ہو خواہ خریدنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے کہ یہ سامان میں نے فلاں جگہ اتنی قیمت کا دیکھا، یا پھر گھر آ کر جتنی اصل قیمت ہوتی ہے اس سے گھٹا کر یا بڑھا کر بتاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیچنے اور خریدنے والے اگر سچ بولے اور سودا کے بارے میں صحیح بتا دے اس کے عیب کو، اس کی کمی کو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر جھوٹ بولے اور اس کی عیب کو چھپائے
تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ سچ بولنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ان کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، ان کی معیت نصیب ہوگی جو انبیاء ہے اور سچ بولنے والے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم خود سچائی کو اختیار کریں اور کیوں نہ ہم ان کاموں سے بچیں جو شک میں ڈالنے والا ہے اور جو ہمیں گناہ میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان، انبیاء اور خود جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور جھوٹ جو کافروں، یہودیوں، منافقوں اور فرعونیوں کا طریقہ ہے، ان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔